اسی طرح اس مہینے کے اندر 10 محرم کا روزہ سابقہ امتوں میں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شعار کے طور پہ موجود ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ 10 محرم کا روزہ کیا شہادت حضرت حسین کی وجہ سے تھا؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ شہادت تو بعد میں ہوئی۔ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے پوچھا یہ تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ حضرت موسیٰ جس دن فرعون کے عذاب سے آزاد ہوئے تھے، جس دن فرعون غرق ہوا تھا، یہ وہ دن ہے بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم موسیٰ کی اس خوشی کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی، دوسرا رسول اللہ نے کیوں رکھا؟ کیونکہ موسیٰ کو آزادی ملی فرعون کے جبر و تشدد سے، ان کی پوری قوم کو علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر روایات موجود ہیں کہ فلاں قوم کو اس طریق کو آزادی ملی۔ پہلی بات، اس روزے کا فائدہ کیا؟ اس روزے کا فائدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک روزہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، لیکن جب آخری سال رسول اللہ کی زندگی میں آیا، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ کلیہ رکھا تھا کہ ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ میں منتقل ہو گئے پھر اہل کتاب کی بھی مخالفت ہو گئی۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال اس بات کا اعلان کیا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا 10 کی بجائے، اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، جو بندہ اکیلا 10 کا روزہ رکھتا ہے اس نے سنت رسول کو پا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 کا رکھا۔ لیکن جو بندہ 9 کا روزہ رکھتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگلے سال 9 کا رکھوں گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ مسائل ہیں جن کے اندر ضد، تعصب اور جم جانا اور کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو قبول نہ کرنا، یہ قابل تحسین بات نہیں، اس باب میں وسعت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہ صرف 10 کا روزہ ہونا چاہیے، یہ بھی تعصب ہے، کیونکہ رسول اللہ کا ارادہ 9 کا تھا، اور اگر کوئی کہ اب رسول اللہ نے ارادہ صرف 9 کا کر لیا تھا 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا، یہ بھی تعصب ہے، اس میں بھی وسعت ہونی چاہیے۔ تو دونوں موقف جو علماء کے موجود ہیں، جو 9 کا رکھنا چاہتا ہے اگر اکیلا 9 کا رکھے گا انشاءاللہ پورے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو 10 کا اکیلا رکھے گا انشاءاللہ پچھلے پورے سال کے معاف ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، وسعت ہے۔ آپ جس مرضی کو، جو دلیل، جو قرینہ، جو بات آپ کو مطمئن کرتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کر لیجیے۔